Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. Alhamdulillah wa kafa wa salamun ala ibadihi alladhina istafa. Amma ba'du fa'auzu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sadaqallahul azim. میری نہایت واجب الاحترام بزرگوں اور دوستوں، اللہ رب العزت کا احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے ہم سب کو مسلمان بنایا، اور مزید احسان یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا۔ آپ علیہ السلام کا اسوہ حسنہ، صالح معاشرے کا ضامن اور خوشحال زندگی کا آئینہ دار ہے۔ آج ہم مسلمانوں کی پستی اور غلامی کی وجوہات میں سے ایک اہم بنیادی وجہ یہ بھی ہے کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو بھلا دیا ہے اور جادہ حق سے منحرف ہو گئے ہیں اور قرآن و سنت کی تعلیمات پر چلنا چھوڑ دیا ہے۔ اللہ کرے کہ مسلمانوں کے اندر دینی غیرت اور حمیت بیدار ہو جائے اور اسلام پر مر مٹنے کا جذبہ پھر سے لوٹ کر آ جائے۔ اس آیت کے اندر اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو زندگی گزارنے کا ایک طریقہ بتلایا ہے، اور آپ علیہ السلام کی قابل تقلید زندگی کو مسلمانوں کے لیے ایک آئیڈیل اور نمونہ بنایا ہے، اور یہ اشارہ کر دیا گیا ہے کہ لوگوں، اگر تم کامیابی اور کامرانی چاہتے ہو، اگر تمہارے اندر ہدایت و روشنی کی طلب ہے، اگر طہارت و تقویٰ کی تمنا ہے، عزت و شرافت کی چاہت ہے، تو آپ علیہ السلام کی زندگی کو اپنی زندگی کے اندر داخل کرو۔ آپ علیہ السلام کے طریقہ کار کو اپنی زندگی کے اندر داخل کرو، اور آپ علیہ السلام کے ہر گوشے کو اپنی زندگی کے اندر داخل کر کے پورے عالم اسلام کے اندر یہ اعلان کر دو کہ خلاف راہ پیغمبر قدم جو بھی اٹھائے گا، خلاف راہ پیغمبر قدم جو بھی اٹھائے گا، کبھی راستہ نہ پائے گا، کبھی منزل نہ پائے گا۔ عزیز قدر سامعین، آپ علیہ السلام کی سیرت کا ایک باب نہیں ہے، بلکہ جس چیز کی نسبت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہو گئی ہو، اس چیز کی فضیلت بیان کرنا، اس چیز کا ذکر کرنا، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے۔ اگر میں مکہ کی فضیلت بیان کروں تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے، اگر میں مدینہ کی نسبت بیان کروں تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے، اگر میں اس پہاڑ کا تذکرہ کروں جس کی نسبت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہو گئی ہو تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کی نسبت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہے۔ صحابہ کرام کی فضیلت بیان کرنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے، لیکن پھر بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے شان کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ آپ نے واقعہ سنا ہوگا کہ حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگل میں جا رہے تھے، جنگل میں ایک شیر حملہ آور ہوا تو حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شیر سے کہا کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہوں، تو شیر نے اپنا سر نیچے جھکا لیا اور دم ہلانے لگا۔ حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی پشت پر بیٹھ گئے اور وہ مدینہ تک چھوڑ کر آیا۔ حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور یہ تمام واقعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کیا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے سفینہ، تیرے یہاں پہنچنے سے پہلے جبرائیل علیہ السلام نے آ کر مجھے یہ واقعہ بتا دیا ہے، اور وہ شیر تجھ سے کچھ کہنا چاہتا تھا لیکن تو نہیں سمجھ سکا۔ وہ یہ کہنا چاہتا تھا کہ اے سفینہ، اگر تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہے تو میں محمد کے غلاموں کا بھی غلام ہوں۔
ہم صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کے سپاہی ہے، ہم حضرت ابو بکر کے سپاہی ہے، ہم حضرت عمر کے سپاہی ہے، ہم حضرت عثمان غنی کے سپاہی ہے، ہم حضرت علی کے سپاہی ہے، اس لیے کہ ان کی نسبت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہے۔ ہم ابو جہل کے سپاہی کیوں نہیں ہیں؟ ہم عتبہ کے سپاہی کیوں نہیں ہیں؟ ہم اخنس بن شریک کے سپاہی کیوں نہیں ہیں؟ اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سپاہی نہیں ہیں، ہم ان کے سپاہی ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سپاہی ہے، جن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت ہے، ہماری بھی ان سے نسبت ہے۔ اور میں آپ کو بتاؤں کہ ہم صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کے غلام کیوں ہیں؟ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی چوکھٹ کے پہرے دار ہے، وہ جان دے کر بھی پہرے دار ہے، مال دے کر بھی پہرے دار ہے، بیویوں کو بیوہ کرا کے، بچوں کو یتیم کرا کے بھی وہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی چوکھٹ کے پہرے دار ہے۔ ارے جنگ بدر میں 14 صحابہ کی نعشیں تڑپتی رہی لیکن پیغمبر کا دفاع نہیں چھوڑا، اور غزوہ احد میں 70 صحابہ شہید ہوتے رہے لیکن پیغمبر کا دفاع نہیں چھوڑا، غزوہ حنین میں 19 صحابہ شہید ہو گئے، پیغمبر کا دفاع نہیں چھوڑا، اور غزوہ تبوک میں 6 صحابی شہید ہو گئے لیکن پیغمبر کا دفاع نہیں چھوڑا۔ اور آؤ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نعش کے 12 ٹکڑے کر دی گئے لیکن پیغمبر کا دفاع نہیں چھوڑا، حضرت زنیرہ کی آنکھیں نکال دی گئی، پیغمبر کا دفاع نہیں چھوڑا، حضرت سمیہ کے ٹکڑے کر دی گئے، پیغمبر کا دفاع نہیں چھوڑا، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکہ کی گرم گرم ریت پر لٹا کر اوپر سے پتھروں کو رکھا گیا، حضرت بلال نے کہا لوگوں مجھے پانی پلا دو، مجھے پانی پلا دو، لوگوں نے کہا بلال تجھے پانی بھی ملے گا، تجھے عزتیں بھی ملے گی، تجھے بلندی ملے گی، تجھے ترقی ملے گی، تجھے دنیا کی ہر نعمت ملے گی، لیکن تو محمد کا دامن چھوڑ دے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا یہ ساری دنیا چھوڑ سکتی ہے لیکن مصطفیٰ کا دامن نہیں چھوڑ سکتا، اور ابلتی ہوئی دیگوں کے اندر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کو ڈالا گیا، اور دھوؤں کے اندر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو بند کیا گیا، اور افریقہ کے جزیروں میں پہنچ کر اور قسطنطنیہ کے دروازوں پہ پہنچ کر اور چین کے صحرا پہ پہنچ کر اپنی بیویوں کو بیوہ کرا کے، اپنے بچوں کو یتیم کرا کے پیغمبر کی عظمت کو بلند کیا ہے، پیغمبر کی شان کو بلند کیا ہے، پیغمبر کے نام کو بلند کیا ہے، شریعت اسلام کو پوری دنیا کے اندر عام کیا ہے، اللہ کے کلمے کو بلند کیا ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کو عظمت ملی ہے، پیغمبر کی وجہ سے ملی ہے، ہم تک دین پہنچا ہے، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کے واسطے سے پہنچا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حقیقی معنوں میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کا غلام بنا دے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔